أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج بھائی صاحب ہم فضائل قرآن کا درس دیتے ہیں، کیونکہ قرآن عظیم کو ماہ رمضان کے ساتھ اور ماہ رمضان کو قرآن عظیم کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، اور قرآن عظیم کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا جبریل علیہ السلام قرآن عظیم سناتے ماہ رمضان ہے، جیسے کہ کل بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رمضان اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت اس رمضان میں 2 دفعہ قرآن عظیم کا دور کیا گیا۔ تو جو قرآن عظیم کو ایک ماہ رمضان کے ساتھ بہت مناسبت ہے، اور پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن عظیم اور روزہ جو ہے وہ کل قیامت والے دن کیا ہے جی صاحب قرآن اور صاحب روزہ کے حق میں سفارش کریں گے۔ جی اس لیے ہمیں قرآن عظیم کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑ کر رکھنا چاہیے، جس کا دنیا میں بھی انسان کو فائدہ ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد تو پھر قرآن عظیم کے ساتھ جڑنے والا اور منسلک ہونے والا قرآن عظیم کے الفاظ کی تلاوت کرنا، اس کے معانی کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس کے قرآن عظیم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، یہ انسان کے لیے اگلے جہان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کے لیے آرائشیں اور سہولتیں اور آسانی ہی آسانی ہوں گی۔ جی آج جو ہم میں جیسے دوسرے اعمال میں کمی ہے، تو اس میں قرآن عظیم سے بھی اللہ معاف فرمائے مسلمان بہت یعنی تلاوت کے اعتبار سے بھی، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس کے عمل کے اعتبار سے بھی دور اور خسارے میں چلے گئے۔ جی جو اللہ رب العالمین نے اپنے خاص خزانہ سے ایک معجزہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، اب سروے کیا جائے تو بہت ہی کم حضرات ہیں جو صحیح قرآن عظیم کو تلاوت کرتے ہیں اور یومیہ کرنے والے ہوں۔ عوام الناس سے تو بالکل ہی اللہ معاف فرمائے یہ چیز جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں قرآن عظیم کے جو فضائل ہیں اور بعض صورتوں کے فضائل ہیں وہ کچھ ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پہلے خود سیکھتا ہے پھر اس کو آگے سکھاتا ہے۔ جی تو اب اس کو خیر فرمایا گیا ہے، جیسے کہ خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ خیر ہے۔ اسی طرح یہاں بھی لفظ خیر ہے، اور میں وہ بہترین انسان ہے۔ جی اب ہر ایک قرآن عظیم پڑھانے بیٹھ گیا تو دنیا کا کام بھی تو کرنا ہی ہے، چلانا ہی ہے۔ تو اس میں حدیثات جو پڑھنے والا، جو پڑھانے والا، جو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان کے مالی تعاون کرنے والے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، اور کسی بھی شعبے میں منسلک جو قرآن کے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے اس فضیلت میں آتے ہیں۔ جی تو اس کے بعد حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں صحابی کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور راوی فرماتے ہیں ہم صفہ سایہ دار چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو غرباء اور مساکین مسلمانوں کے لیے جو چبوترا تیار کیا گیا تھا، جہاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے ہیں کہ قرآن عظیم
کی تعلیم دیتے تھے، جو سب سے پہلا مدرسہ ہے روح زمین پر اصحاب صفہ، جس کے سب سے پہلے معلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارکات ہیں، اور ان کے شاگرد پاک نفوس حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور اس مدرسے کا، اس یونیورسٹی کا جو نصاب ہے اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن عظیم ہے، جو اس مدرسے یونیورسٹی میں جس چیز کی تعلیم دی گئی اور جو سند فضالت حاصل کی جس سے وہ قرآن عظیم ہے۔ جی صحابی فرماتی ہیں کہ ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قال فرمایا کہ ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق فیأتی بناقتین قوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم۔ فرمایا تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ ہر روز صبح وادی بطحان جائے یا وادی عقیق جائے گی؟ یہ دونوں مدینہ طیبہ کے قریب وادی ہیں، عقیق بھی بطحان بھی، اور وہاں سے پھر کیا ہے جی دو بڑی کوہان والی موٹی تازہ اونٹنی لائے، تو نہ تو ان کے لانے میں کسی قسم کا اس نے گناہ کیا ہو اور نہ ہی اس نے کسی قسم کی قطع رحمی کی ہوگی۔ جی فرمایا کہ ایک تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے؟ تو قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، کلنا نحب ذالک، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صبح کو جائیں نماز پڑھے اور نماز کے بعد چلے جائیں ایک وادی بطحان یا عقیق میں، تو وہاں سے جا کر کیا ہے جی ہم دو اونٹنیاں پھر رہی ہوں ہمیں مل جائیں۔ اونٹنی جو ہے وہ عرب میں بڑی محبوب تھی، اور سمجھو جس گھر میں اونٹنی ہوتی تھی وہ گھر جو ہے وہ امیر سمجھا جاتا ہے، جی جی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ دودھ دے رہا ہے اور اس سے وہ اپنا گھر کا جو ہے وہ اخراجات چلا رہی ہیں، بڑی محبوب تھی۔ جیسے قرآن عظیم نے اس کو بیان بھی فرمائے، الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، اس مسورہ جو ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اس میں یہ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کی ہولناکیوں کو، قیامت کے آنے کو بیان فرمایا، تو اس نے فرمایا ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کہ 10 ماہ کی بچہ دینے والی اونٹنی کو مالک چھوڑ دے گا اور اس کو اس کا کوئی یعنی اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا اور فکر بھی نہیں ہوگی، یعنی یہ قیامت کی ہولناکی، تو یہاں اونٹنی کا ذکر کیا ہے۔ کیوں کہ اونٹنی سے خاص کر کہ وہ بچہ دینے کے قریب ہو جائے تو پھر تو وہ اور قیمتی ہوتی ہے عرب کے ہاں جی۔ اس لیے فرمایا کہ جو اونٹنی دو لائے صحابہ نے گزارش کے اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ قال افلا یغدو احدکم الی المسجد، اب یہ جو دو اونٹنیاں حاجی صاحب ہر روز کون لے سکتا ہے، کہاں سے ملیں گی جی؟ اور فرمانے والی کون ذات ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حق اور سچ ہے جی۔ تو اب جب صحابہ کرام نے اپنی اس خواہش اور تمنا کا اظہار فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک صبح کے وقت مسجد میں نہیں جاتا جی، اور مسجد میں جا کر پھر کیا ہے جی فَيُعَلِّمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، فرمایا کہ وہ مسجد میں جا کر 2 آیتیں اللہ کی کتاب کی پڑھے یا سکھائے گی جی، خود جا کر پڑھے ہے سب 2 آیتیں یا کسی کو جا کر سکھا دے گی، تو فرمایا کہ خیر اللہ من ناقتین، تو وہ 2 اونٹنیوں سے یہ اس کو افضل ہے یہ اس کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو 2 اونٹنی میں نے گزارش کی اس وقت اتنی بڑی قیمتی اور اتنی بڑی محبوب اونٹنی، تو فرمایا کہ 2 آیتیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ 2 آیتیں ہو گئی۔
اسی طرح شروع پارے میں لے لیں، کوئی بھی کسی جگہ سے لے لیں، 2 آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں، فرمایا 2 آیتیں پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو فرمایا کہ خیر لہ من ناقتین، تو ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے اس کا یہ عمل۔ اور فرمایا وثلاث خیر لہ من ثلاث واربع خیر لہ من اربع ومن اعدادہن من الابل، فرمایا کہ 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے افضل ہیں اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے افضل ہیں، اور آیتوں کی گنتی اونٹنیوں کی گنتی سے بہتر ہے۔ یہ حدیث قرآن عظیم کی فضیلت ہے۔ 2 آیتیں صبح اٹھ کر پڑھ لینا۔ اب دیکھیے، آپ سروے کریں کہ کتنے مسلمان جو ہے وہ صبح اٹھ کر قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں۔ تقریباً اکثر کو تو قرآن عظیم ناظر بھی نہیں آتا جی، اوپر دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ہمارا قرآن عظیم کے ساتھ شغف اور تعلق اور لگاؤ، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ترغیب دی، حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور جس نے ہمیں دنیا میں بھی کیا ہے بلند کرنا ہے، اور مرنے کے بعد تو پھر خیرہ ہی خیرہ ہیں۔ تو اب دیکھیے اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا فکر کتنا ہے۔ تمام یعنی کیا ہے کہ تمام مسلمانوں میں صبح اٹھ کر سکول کی فکر، بچوں کو سکول بھیجنا، پھر سکول سے واپس آنا تو ٹیوشن کا سلسلہ، اور شام تک بچے اسی فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کر جو ہے وہ بچوں کو قرآن عظیم کے لیے اٹھانا یا نماز کے لیے اٹھانا یہ فکر ہی نہیں ہے جی۔ اور یعنی ماں باپ بھی اٹھتا ہے بچوں کے ناشتے کے لیے کروانے کے لیے، اور بچے بھی فکر سے اٹھتے ہیں اسکول میں جانے کے لیے، لیکن قریب ہی مسجد میں ہمارے بچے نہیں آتے ہیں، کلمہ سیدھا نہیں آتا، نماز سیدھی نہیں آتی ہے، قل هو اللہ نہیں آتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس کی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے اس کا۔ آمین آمین۔ یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس کے خزانے پر ایک ایک حرف پر نیکیاں بے شمار اور برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، بالکل دنیا کے اندر اور پھر مرنے کے بعد۔ ایک حدیث مبارکہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، فرمایا جو قرآن کو ماہر یعنی قرآن کو ایک عمدہ طریقے سے پڑھتا ہے، تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے کا وہ ماہر ہے، تو فرمایا کہ وہ لکھنے والے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، وہ اس کا ساتھ لکھنے والے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے جی۔ اور فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، سبحان اللہ۔ فرمایا ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے وہ کیا ہے اس کی زبان میں لکنت ہے، تو وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے جی، تھوڑا سا دقت سے پڑھتا ہے، دشواری سے پڑھتا ہے۔ میرا رب کتنا اپنے بندے کی قیمت لگاتا ہے، اور کتنا اس کی یعنی کیا ہے جی اس کی عزتیں بڑھاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ میرا بندہ جس کی زبان میں لکنت ہے اور قرآن کو اٹک اٹک پڑھتا ہے اور رک رک کر پڑھتا ہے، تھوڑا سا دقت سے دشواری سے پڑھتا ہے، تو فرمایا میں اس کو ایک ایک حرف پر ڈبل اجر عطا فرماؤں گا۔ میں شاق اللہ یہ مشکل میں پڑھنا اس کے لیے 2 اجر ہیں جی۔ اب جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ قرآن عظیم کا ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں جی، تو جس کے لیے دشوار ہو پڑھنا پھر وہ پڑھے گا تو اس کو اللہ ایک حرف پر 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں جی جی۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ قدر والی ذات ہے جی، اور قدر بھی اپنے بندوں کا کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمیں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم، احترام، کبریائی، بڑائی ہمارا حق یہ تھا، لیکن ہم تو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کتنی قدر ڈالتا ہے جی۔ اور جو ہے وہ سورۃ ملک 30 آیتیں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو مرنے کے بعد قبر کے اندر جب کچھ بھی نہیں ہوگا، اندھیر کوٹھری ہے، اس کے اندر یہ سورۃ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو شکل عطا فرما دیں گے کہ بہترین صورت عطا فرما دیں گے
اور اس کو یہ اس کے دل بہلانے کے لیے وہاں آ جائے گی صورت اور قیامت تک اٹھنے تک اس کے ساتھ رہے گی. جی بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے تو ادھر سے حساب کے سزا کے فرشتے آتی ہیں. تو جب فرشتے آتے ہیں اس میت کے پاس تو آگے صورت ملک ہو جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین شکل عطا فرماتے ہیں, خوبصورت. وہ آگے ہو جاتی, آڑے ہو جاتی ہے اور کہتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ ہم آئے, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہمیں کہ اس کو ہم سزا دیں اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی. یہ صورت کہتی ہے, اللہ اس کو زبان بھی دیتے ہیں, اللہ اس کو شکل بھی عطا فرماتے ہیں. کہتی نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو تمہیں سزا دینے دوں, کیونکہ یہ تو وہ ہے جو مجھے دنیا میں رہتے ہوئے پڑھتا رہا ہے. جی جی. اور جب اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو اب میں قیامت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی, اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں گی اور تمہیں عذاب بھی نہیں دینے دیتی, اس کے ساتھ میرا معاملہ. تب یہ آپس میں ان کی فرشتوں کی اور صورت کی گفتگو ہوتی ہے. تو پھر فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, لیکن ہم اتنا کرتے ہیں کہ ہم ٹھہر جاتی ہیں اور آپ اللہ کی دربار میں چلی جاؤ, جا کر پھر وہاں سے جو تم فیصلہ لے کر آ جاؤ گے ہم وہی کریں گے. جی جی. روایت میں آتا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوتی ہے صورت, اور اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ صورت تکلم کرتی ہے, گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ میاں وہ بندہ تو میری تلاوت کرتا رہا ہے اور اس کی طرف آپ نے عذاب کے فرشتے بھیج دیے ہیں. اللہ میاں میں تیرا کلام ہوں, یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے ورنہ میں اس کو سزا عذاب نہیں دینے دیتی ہوں. جی. تو روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہی ہے, اور صورت آگے جواب میں کہتی ہے ہاں اللہ میاں میں حق رکھتی ہوں تجھ سے جھگڑا کرنے کے, اس لیے کہ میں تیرا کلام ہوں. میں کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ, قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ وہ کیا ہے جی اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکل کر آیا اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جی. تو جب یہ سورت کے درمیان اور رب العالمین کے درمیان میں یہ بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا یہ بات ہے کہ تم جا چلی جا اور عذاب کے فرشتوں کو واپس دے دے, اور تیرا معاملہ اور میت کا معاملہ. یہ حاجی صاحب وہاں سے سورت واپس آتی ہے جی. اور آ کر فرشتوں سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں واپس بلا لیا ہے, جاؤ چلے جاؤ. فرشتے واپس چلے جاتی ہیں. تو اب یہ جو ہے نا اپنی ایک میٹھی اور کیا ہے خوشبودار اور معطر چہرے کے ساتھ یہ اس میت کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ کر کہتی ہے کتنا خوش قسمت یہ منہ تھا جس نے میری تلاوت کی ہے. جی. پھر وہ سینے کے اوپر اپنا منہ رکھ کر کہتی ہے کتنا یہ خوش قسمت سینہ ہے جس نے مجھے یاد کیا. پھر حج صاحب وہ کیا ہے جی پاؤں کے اوپر منہ رکھ کر کہتی کتنے یہ خوش قسمت پاؤں ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کر میری تلاوت کی تھی. جی جی. تو اس کے بعد یہ میت سے خطاب کر کے کہتی صورت کی اب قیامت تک تجھے کوئی غم اور کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں, میں تیرے ساتھ ہوں اور تو سکون کی زندگی یہاں پر گزار لے. جی جی. یہ صورت ملک کی اتنی بڑی فضیلت ہے حاجی صاحب. بقیہ انشاءاللہ کل چلے گے. ایک میں یہ جو ہے نا یعنی ایک حاجی صاحب نے ہمارے ساتھ حج کے سفر پہ تھے, لاہور کے تھے, وہ انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھی بات سنائی. جی. تو وہ میں آپ کے سامنے ایمان افروز بات رکھتا ہوں. وہ یہ انجینئر تھے, انجینئر. جی جی. یہ پلیں اور یہ سڑکیں اور یہ ٹرین کی پٹریاں وغیرہ کہتے ہیں وہ ہمارا شعبہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ راوی جو دریا ہے, راوی پل ہے, یہ راوی چوک, بتی چوک جسے بولتے ہیں, اس سے اس طرف جائیں یعنی راوی کے اوپر بارڈر کی طرف جائیں. ایک ہے راوی ادھر مغرب کی طرف, ایک مشرق کی طرف جائیں. تو کہتا ہے یہاں سے تھوڑا سا ہم جا رہے تھے تو وہاں میں ایک روڈ بنا رہے تھے, ٹھیکہ لیا. تو اس میں کیا ہے جی ایک قبر آ گئی درمیان میں. اب قبر آ گئی تو ہم نے تو اس کی توسیع کرنی تھی, اس کو بڑھانا تھا. تو ہم نے چاہا کہ چلو یار اس قبر کو کھولتے ہیں اور اس کی جو مطلب جو بھی ہے کچھ پڑا ہوا ہے تو ہم اس کو دوسری جگہ پر کرتے ہیں. جی. تو ہم نے اس قبر کو کھولا تو حاجی صاحب کیا ہے جی وہ ایسے میت پڑی تھی کفن کے اندر, سفید کفن میں, جیسے کہ آج ہی اس کو دفن کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور
جب یہ انہوں نے ماجرا دیکھا تو اہل علاقہ کو بلایا، لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کب سے یہ صاحب قبر دنیا سے گیا ہے اور اس کا کون سا نیک عمل تھا۔ تو انہوں نے کہا اہل محلہ نے کہ یہ حافظ قرآن تھا اور 7 سال پہلے یہ فوت ہوا ہے۔ جی جی 7 سال پہلے یہ فوت ہوا ہے اور یہ حافظ قرآن تھا، قرآن عظیم کو بہت زیادہ پڑھتا تھا۔ حاجی صاحب 7 سال ہو چکے ہیں، یہ انہوں نے خود گواہی دی اہل علاقہ نے، اہل محلہ نے، تو اب اس کا کفن ویسے ہی پڑا تھا اور اس کا جسم ویسے ہی پڑا ہے۔ اس کا جسم تو کیا، اس کے کفن کو بھی کیا ہے جی، مٹی کو کھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ جی جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأکل لحمہ، اے مٹی تو نے حافظ قرآن کے جسم کو نہیں کھانا۔ اور آگے سے وہ کہتے ہیں کیف آکلہ وکلامک فی جوفہ، اللہ نے کیسے کھا سکتی جبکہ تیرا کلام تو اس کے دل میں، اس کے سینے میں محفوظ ہے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ مٹی کو یہ حکم ارشاد فرما دیتے ہیں جی۔ تو اب جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی یعنی قرآن عظیم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر چلا گیا تو وہ پھر اگلی جو مشکل اور تنہائیوں کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن عظیم کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو وقت دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ کل کی۔ صدق اللہ العظیم۔